الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ اور آج ایک اور ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور میرے ٹاپک زیادہ تر جو ہیں وہ کانفلکٹنگ ہی ہوتے ہیں۔ کیا کریں جب ایسا نیبر ہمارے قریب ہو، یعنی وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے، تو ہم انفارچونیٹلی ہمارا جو پڑوسی ہے وہ بہت ہی، میں ہمیشہ کہتا ہوں نیچ قسم کا پڑوسی، بہت چھوٹی سوچ کا مالک ہے۔ کنٹری بہت بڑا ہے، ہر لحاظ سے ہم سے بڑا ہے، لیکن دل اور دماغ اور سوچ اس کی بہت چھوٹی ہے، نظر اس کی بہت چھوٹی ہے۔ دیکھیے، ہم نے اگر تاریخ میں ہم تھوڑا سا جھانکیں تو دنیا نے دو خوفناک جنگیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھی ہیں، 20ویں صدی کے آغاز میں اور پھر 20ویں صدی کے مڈ میں دو جنگیں ہوئیں، جس کو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے، اور جس میں تقریباً پوری دنیا ہی جو ہے نا وہ لپیٹ میں آ گئی تھی اس کے۔ یورپ تو خاص طور پہ تھا، اور باقی جو ہے نا پھر وہ امریکہ اور جاپان اور یہ سارے اس میں آگے تھے، پاکستان اور انڈیا بھی آگے تھے اس میں، کیونکہ ہم اس وقت برٹش کالونی تھے، تو یہاں سے انہوں نے جبری بھرتیاں کروا کے ہمارے ذریعے سے جو ہے نا وہ جنگیں لڑوائیں اور فلانا جنگا واٹ ایور جو بھی ہے۔ خیر، لیکن ان دو خوفناک جنگوں کے بعد جس وقت کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے، آج آپ دیکھیں یورپ اور امریکہ اور مغرب جو ہے نا وہ کس قدر شیر و شکر ہو گئے، کس قدر وہ لوگ ایک ہو گئے ہیں کہ آج فرق کرنا جو ہے نا مشکل ہو گیا۔ آج آپ ایک یورپی پاسپورٹ کے اوپر یورپ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک فری ٹریول کر سکتے ہیں۔ فری سے مراد یہ کہ ویزا فری انٹری آپ کے لیے ہے، آپ کو کوئی مسئلہ، صرف ٹریولنگ چارجز آپ کو پے کرنے پڑیں گے اگر آپ ٹرین یوز کر رہے ہیں یا جہاز یوز کر رہے ہیں یا واٹ ایور، وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے، اور ہوٹلنگ اور کھانے پینے کی جو چارجز ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ باقی آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کے پاس چاہے یورپ کے چھوٹے سے چھوٹے ملک کا ہی پاسپورٹ کیوں نہ ہو، بٹ ایز لانگ ایز یو آر پارٹ آف دی یورپین یونین آپ وہاں پہ آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ یہی چیز ہم سب کانٹیننٹ میں کیوں اپلائی نہیں کر سکتے؟ اگر سب کانٹیننٹ، اور یہ شاید جو ہے نا مغربی طاقتوں کا یہ ایک وہ بھی ہے، ان کی ایک چال بھی ہے کہ تاکہ یہ جو ہے نا آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارے محتاج رہیں، یہ لوگ طاقتور نہ بن سکیں۔ لیکن سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے نا، خاص طور پہ انڈیا کو ایز اے بگ بردر، اس کو ایک بڑے بھائی کا رول ادا کرتے ہوئے اس چیز کو وہ کرنا چاہیے، ایک پازیٹیو وہ کرنا چاہیے کہ بھائی چھوٹی موٹی اختلافات، حالانکہ اختلافات بھی انڈیا نے انیشیٹ کیا، اگر میں ابھی آپ کو ہسٹری بتاؤں گا تو آپ خود بولیں گے کہ اختلافات کس نے شروع کیے ہیں، لیکن اگر اس کو جو ہے نا وہ مل بیٹھ کے، وہ جیسے یورپ نے بھلا دیے نا، ان سے زیادہ خون ریزی تو ہمارے درمیان نہیں ہوئی، انہوں نے کتنا ایک دوسرے کا خون بہایا، سب کچھ کیا، نقصانات ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج وہ ایک ہیں۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے ایک ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ انڈیا جیسا بے شرم ہمارا پڑوسی ہے تو اس میں ہم ایک ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، جیسے کہ یہ مغلوں کے دور میں یہ سونے کی چڑیا مانا جاتا تھا، اس کو انگریز للچائی ہوئی نظروں سے اور ان کی رال ٹپکتی تھی اور اس کو وہ کرتے تھے کہ بھائی سونے کی چڑیا، جب بھی انہوں نے اس کے اوپر قبضہ بھی کیا، اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا ہمارے جو جتنے بھی کاریگر تھے اور جو بھی ہنرمند تھے، ان کے جو ہے تھمز چاپ آف کر دیے، ان کے انگوٹھے کاٹ دیے، سو دیٹ وہ اپنا جو وہ سینہ بسینہ جو ان کی جو ایک وہ چلی آ رہی ہے، وہ آرٹ اینڈ کرافٹس ان کا چلا آ رہا ہے، ان کی دستکاریاں اور ان کے جو ہنرمندی ہے، وہ ان کی نیکسٹ جنریشنز کو وہ پاس آن نہ کر سکیں، اور ہماری مشینی کچرا خریدنے کے لیے وہ لوگ محتاج ہو جائیں، اس کے مجبور ہو جائیں، اور وہ اپنی مشینی چیزیں ہم پہ امپوز کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ کیونکہ اس وقت کے جو ہنرمند تھے وہ ایسا باریک ریشم بنتے تھے ہاتھوں سے کہ وہ پورے کا پورا تھان انگوٹھی میں سے ایسے کر کے پاس ہو جاتا تھا، یہ تھا ان کا کمال، اور انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ جب ایک یہ چیز ہوئی، اور ایک جو ہے نا ہماری جو بغداد میں ہماری جو سویلائزیشن تباہ ہوئی یہ منگولوں کے ہاتھوں، اور اس میں وہ ہزاروں لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ و فرات کی نظر ہو گئیں، تو اگر وہ کتابیں آج دنیا میں ہوتی تو شاید انسان جو ہے نا آج سے 100 سال آگے ہوتا۔ یہ جو آج ہم ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ہم آج سے 100 سال پہلے یوز کر چکے ہوتے، کیونکہ یہ تو خود ویسٹرن لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر اسپین میں مسلمانوں کا تقریباً اقتدار 50-100 سال مزید رہتا نا، تو انسان جو ہے چاند پر 1969 کے بجائے 1869 میں جا چکا ہوتا، یہ خود ان کے قول ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ مسلمانوں کی احسانات گنوائیں تو جو میں ایک میجر جو ایک چیز وہ کہتا ہوں وہ ہے 01 کی جو ایجاد ہم نے کی ہے، جو 0 to 9 عربک نیومرلز ہیں، یہ ایک ریولوشنری ایک کام ہوا ہے مسلمانوں نے جو کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا ریولوشنائز ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ کمپیوٹرز، یہ اسپیس ٹیکنالوجی، یہ فلاں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اسی کے مرہون منت ہیں۔ دے آل آر ورکنگ آن 0101 ٹیکنالوجی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ رومن نیومرلز ہم لکھتے تھے، وہ اس میں آپ کبھی کیلکولیشن کر سکتے تھے؟ ناممکن تھا اس کے کیلکولیشن
یا اسے کوئی اور چیز لکھنا، میتھمیٹیکل نوٹیشنز لکھنا اسے ناممکن تھا. آپ اس میں اسکوائر روٹ کیسے لکھتے، آپ اس میں جو ہے نا وہ ایکسپونینشیل ویلیوز کیسے لکھتے، ناممکن تھی وہ چیزیں. لیکن 0-1 کی ایجاد نے تمام چیزیں ممکن کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر سب کانٹیننٹ میں امن و امان قائم ہو جائے، جو کہ مغرب کبھی بھی نہیں چاہے گا، تو یہاں پر سب سے پہلے تو کلچر ہیریٹیج اتنا ہے، یہاں پہ جو مونیومنٹس ہیں وہ اتنے ہیں کہ اسی سے ہی جو ہے نا اتنی دولت کمائی جا سکتی ہے کہ پورا سب کانٹیننٹ خوشحال ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ جیسے اس زمانے میں یہ لوگ سب کانٹیننٹ کو جو ہے نا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، یہ دور پھر وہ آ سکتا ہے کہ دوبارہ یہ لوگ اسی طرح للچائی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھیں کہ بھائی یہ تو بہت ہی، یعنی ابھی بھی آپ دیکھ لیں ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ باچیں کھلی ہوتی ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوتے کہ یار یہاں پہ تو اتنی سستی چیزیں ملتی ہیں، اتنا جو ہے نا ہمیں ویلکم کیا جاتا ہے اور اتنا پیار محبت اور یہ وہ چیزیں کہ وہ لوگ سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں. حالانکہ اپنے ملک میں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ ایک عام انسان ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کے وہ اتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان سے پیسے نہیں لے رہا، کوئی ان کو جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر جو ہے نا ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، ٹرانسپورٹیشن کی، رہائش کی، کھانے پینے کی کوئی ان کو تکلیف ہی نہیں ہے، اور اچھی سے اچھی لوکیشنز پہ لے کے جانا، ایوری تھنگ فری آف کاسٹ. خیر بات دوسری طرف نکل کے تو میں جو ہے نا یہ تھوڑا کانفلکٹس کی طرف آنا چاہتا ہوں. کانفلکٹس یہ کہ ہمارا جو پارٹیشن ہوا تھا اس کی بہت ساری انفنشڈ جو ہے ڈیمارکیشنز اور انفنشڈ پلانز رہ گئے ہیں، جس میں سے کشمیر سر فہرست ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا حیدرآباد، جوناگڑھ اور بنگال، پنجاب، یہ ساری چیزیں جو ہیں رن آف کچھ اور سر کریک وغیرہ، یہ ساری جو ڈسپیوٹس ہمارے انڈیا کے ساتھ میں ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں، یہ اسی انفنش پلان کا حصہ ہیں جو کہ برٹش یہاں پہ چھوڑ کے کیا تھا. ان کا تو کام ہی ہے، یہ برٹش جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں پہ کانفلکٹس ہونا لازمی ہے، چاہے وہ سائپرس ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے آپ کا جناب والا یہ سب کانٹیننٹ ہو، چاہے وہ فاکلینڈز آئیلینڈز ہوں، چاہے ورجن آئیلینڈ، کہیں بھی یہ مردود گئے ہوئے وہاں پر انہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کشمیر جو ہے، انڈیا بڑے دھڑلے سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کشمیر جو ہے نا ہمارے پاس اس کی جو ہے نا ایکسیشن اور انیکسیشن کے ڈاکیومنٹس ہیں، اور جو وہ اس کا مہاراجا تھا اس نے اپنی کنسنٹ کے ساتھ جو ہے نا کشمیر ہمارے حوالے کیا تھا وغیرہ وغیرہ. یار یہ ایک انتہائی بوگس بات آپ کہہ رہے ہیں. مطلب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کروڑوں لوگوں کی مستقبل کا فیصلہ ایک ڈکٹیٹر، ایک مہاراجا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ریپرزینٹیٹیو آف دا میجورٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ مہاراجا جو تھا وہ ایک مائنورٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. وہاں کی اکثریت جو پاپولیشن تھی وہ مسلمان تھی، اور اکارڈنگ ٹو دی پارٹیشن پلان جہاں پر پاپولیشن جس کی زیادہ ہوگی وہ اسی رسپیکٹو کنٹری کا حصہ ہوگا. مثلا اگر مسلمانوں کی پاپولیشن ہوگی تو دے ول بی پارٹ آف پاکستان اینڈ وائس ورسا. لیکن ہندوستان نے اس چیز کو بری طرح سے وائلیٹ کیا، اور اس میں اس کو پوری طرح سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سر کریک اور باؤنڈری کمیشن ان سب کا ساتھ حاصل تھا. برٹش کے پورا ان کا آشیرواد حاصل تھا، کراؤن، برٹش کراؤن کا سب کا ان کو وہ آشیرواد حاصل تھا، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو اور اس کی بیگم کی تعلقات کا سب ساری دنیا کو پتہ ہے. ان کو یہ چیزیں پہلے سے 100 سال پہلے سے پتہ تھی کہ بھائی ہم نے یہ چیز جو ہے نا یہ اس پلان کے تحت کرنی ہے، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم ٹو نیشن تھیوری کے اوپر اس چیز کو ڈیوائڈ کریں گے. اور ان لوگوں نے اسی پلان کے تحت اگر آپ دیکھیں تو جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تو پاکستان کے حصے میں انڈسٹریز نہ ہونے کے برابر تھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی پلان کے تحت جتنی بھی ڈیولپمنٹس کی تھی وہ ان علاقوں میں کی تھی جہاں پہ ہندو پاپولیشن میجورٹی میں تھی. ان کو یہ چیزیں پتہ تھی کہ یہ ہونا ہے. پاکستان جب آزاد ہوا پاکستان کے پاس ایک بھی آرمز اینڈ ایمونیشن مینوفیکچرنگ فیکٹری نہیں آئی. یہ جو پی او ایف اور یہ چیزیں تو پاکستان بننے کے بہت بعد میں بنی ہے، اسی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی اسلحہ بنانے والی فیکٹریز نہیں ہے، چھوٹے موٹے ہتھیار بنانے کی فیکٹریز نہیں ہے، تو لازمی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ وہ انڈیا میں جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہاں پہ ہونے والی ہیں، یہ شفٹنگ ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. اور دوسرا انہوں نے انڈیا نے کہا کہ بھائی مہاراجا وہاں کا ہندو تھا. اگر ایسی بات ہے میجورٹی کو، یعنی آپ نے اگنور کر دیا کہ بھائی پاپولیشن وہاں کی جو مسلمان میجورٹی میں تھی اس کو آپ نے اگنور کر کہا بھائی مہاراجا تھا وہ ہندو تھا. تو اسی طریقے سے پھر آپ نے حیدرآباد کے اوپر کس قانون کے تحت قبضہ کیا؟ حیدرآباد کا بھی مہاراجا مسلمان تھا، حالانکہ پاپولیشن وہاں کی میجورٹی مسلم شاید نہیں تھی. اسی طریقے سے جوناگڑھ کا جو مہاراجا تھا وہ مسلمان تھا. اسی طریقے سے جو بنگال تھا، بنگال کی پاپولیشن جو تھی یعنی یونائٹڈ بنگال کی پاپولیشن میجورٹی مسلمانوں کی تھی. اور سملرلی آپ کا جناب والا یہ آپ کا جو ہے نا یہ پنجاب جو تھا، پنجاب کا جو پروونس تھا
اس کی بھی اگر یونائٹڈ پنجاب کی پاپولیشن آپ دیکھتے تو مسلمان میجورٹی میں تھے، لیکن اب میں آپ اس کو باری باری تھوڑا تھوڑا اس کو انفولڈ کرنے کی اور کھول کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما تھی. اس کے پیچھے یہ تھا کہ دیکھیں اگر پنجاب یہ لوگ پورے کا پورا پاکستان کو دے دیتے، ایک تو بہت سارا لینڈ ایریا پاکستان کو مل جاتا. حالانکہ سکھ تو جو ہے نا وہ تو مائنورٹیز ہیں انڈیا میں، وہ تو میجورٹی پاپولیشن نہیں، وہ تو ہندو نہیں ہے. تو سکھوں کو آپ نے کس قانون کے تحت اپنے ساتھ شامل کیا، یہ مجھے کوئی بتائے. یہ بھی ایک اللاجیکل بات ہے. لیکن وہ اس لیے انہوں نے کیا، ایک شب خون مارا انہوں نے، کیونکہ اگر پنجاب پورے کا پورا پاکستان میں شامل کر دیا جاتا تو انڈیا کو کشمیر میں جانے کا کوئی رستہ ہی نہیں بچتا. انڈیا کی طرف سے کشمیر میں جانے کا واحد رستہ تھرو دا پروونس آف گرداسپور جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گرداسپور آتا ہے آپ کا پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں، جو کہ انڈیا میں ہے. اگر یہ ہم کو یہ دے دیتے تو انڈیا کے ہاتھ سے آٹومیٹکلی کشمیر بھی چلا جاتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز انہوں نے کی. اچھا، بنگال کو انہوں نے 1905 میں تقسیم کیا، دے ڈیوائیڈڈ اٹ انٹو ٹو، جبکہ بنگالی مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ شروع سے سٹرگل ہی ان کو جو ہے گریٹر بنگال کی تھی. یہی وجہ تھی کہ 1940 میں بھی جو انہوں نے یہ جو قرارداد جو پیش کی تھی، بنگالی نے پیش کی تھی، سب سے زیادہ جو چبھن تھی اور سب سے زیادہ جو اجلت اور جلدی تھی اور اتاولا پن ہو رہا تھا وہ بنگالیوں کو ہی ہو رہا تھا. ان کو اپنی وہ چاہیے تھی، آزادی چاہیے تھی، اور ان کا مین پلان تھا گریٹر بنگال. لیکن ان کو منہ کے اوپر جو ہے انہوں نے لات مار دی، انہوں نے ہندو اور مسلم میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر انہوں نے مجبوراً قائد اعظم کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. انہوں نے کہا چلو یار اب دوسرے طریقے سے تو ہو نہیں سکتا، چلو نہ ہونے سے بہتر ہے جو بچا کچا بنگال ہے یہ تو سنبھال لیں. کیونکہ اگر وہ اکیلے اس کی سٹرگل کرتے تو وہ لوگ نہیں حاصل کر سکتے تھے. لیکن چونکہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ ایک ہو گئے تو اب پاپولیشن بھی بڑھ گئی، اب اسمبلی میں ان کی ریپرزنٹیشن بھی بڑھ گئی، اور چونکہ وہ جمہوریت میں آپ کو جو ہے نا تعداد کی ضرورت ہوتی ہے، ووٹنگز ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ہاتھ ملانا پڑا. حالانکہ بنگلہ دیش کی بنیاد 1940 میں ہی پڑ چکی تھی. یہ لوگ اسی وقت سے اسٹرگل میں تھے کہ ہم علیحدہ وہ کریں گے، ایک اپنے لیے بنگالیوں کا جو ہے نا وہ ملک بنائیں گے. اور وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ایسٹ اور ویسٹ بنگال دونوں یونائٹ ہو جائے اور گریٹر بنگال بن جائے، کیونکہ یہ سراج الدولہ کے دور میں بھی گریٹر بنگال ہی تھا اور وہ بھی مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں تھی وہ چیز، ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو علامہ اقبال کے 1930 کے الہ آباد کے جو وہ صدارتی خطبے کے اوپر جو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہے نا صدر کے حیثیت سے وہ خطبہ دیا تھا، کیونکہ قائد اعظم ان دنوں جو تھے وہ سیاست چھوڑ کے وہ انگلینڈ جا چکے تھے، تو آٹومیٹیکلی علامہ اقبال کو جو ہے نا انہوں نے صدر منتخب کر لیا. یہاں کی جو مسلم لیگ تھی اور جو بھی لیڈرز وغیرہ تھے انہوں نے علامہ اقبال کو پریزیڈنٹ وہ کیا. اور بحیثیت پریزیڈنٹ انہوں نے جو اس جلسے میں خطاب کیا تھا اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو انہوں نے بنگال کا ذکر نہیں کیا تھا. جو انہوں نے صوبوں کا ذکر کیا تھا اس میں یہ کے پی کے، جو موجودہ کے پی کے اس کو شمال مغربی سرحدی صوبہ کہتے تھے، بلوچستان تھا، اور جناب والا پنجاب اور سندھ اور کشمیر اور یہ چیزیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو بنگال کا اس میں ذکر نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ بنگالیوں کی شروع سے اسٹرگل ہی الگ وطن کے لیے تھی. تو یہ چیز اب ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے. پہلے ہم بولے تھے کہ یار علامہ اقبال نے جو ہے نا وہ معجزانہ طور پہ یا واٹ ایور سرپرائزنگلی اس کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ سرپرائزنگلی نہیں تھا، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بنگالیوں کی اسٹرگل اپنے جو ہے نا گریٹر بنگال کے لیے. لیکن وہ بعد میں علامہ اقبال کی وفات ہو گئی 1938 میں، اور اس کے بعد وہ اسٹرگل ان کی مشترکہ ہو گئی جسٹ بیکاز آف دیٹ ریزن جو میں نے بتائی آپ کو. اچھا، میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی باقی چیزوں کو بھی نمٹانے کی. اچھا، پھر جوناگڑھ کو دیکھ لیں، وہ بھی انہوں نے زبردستی قبضہ کیا فوجی ایکشن کے ذریعے، جس طرح کشمیر کے اوپر کیا، اور بہانہ بنا دیا کہ جی وہ یہ میجورٹی اور فلانا ٹیم کا، مطلب آل ربش. جہاں پہ جو ان کو سوٹ کیا انہوں نے وہی چیز کی. جہاں پہ ان کو مہاراجہ سوٹ کیا کہ بھائی مہاراجہ جو ہے نا وہ ہندو ہے، پاپولیشن کو نظر انداز کر کے انہوں نے اس کو اپنے پاس شامل کر لیا. جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ مہاراجہ تو مسلمان ہے لیکن پاپولیشن ہندوؤں کی زیادہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے پاپولیشن کو اڈاپٹ کر دیا. مطلب وہی والی مائٹ از رائٹ، اور وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے رول کے مطابق. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے جوناگڑھ کے علاوہ آپ نے حیدرآباد کے اوپر جو ہے نا ہزاروں لوگوں کو شہید کر کے آپ نے اس کو زبردستی اپنے مملکت میں شامل کیا. اور بنگال اور کشمیر کا بھی ہو گیا. سرکریک اور رن آف کچھ کا مسئلہ ابھی تک ہمارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں پاکستان کافی سارا سرکریک رن آف کچھ کے اوپر وہ پاکستان کا قبضہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ سیاچن گلیشیئر کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جناب والا آپ کا جو ہے نا کارگل کی پہاڑیوں کا، اور اس کا یہ سب مسئلے یہ اس کا حل یا تو یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک، لیکن ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے نہیں ہوتا. اب ایک جنگ ہی اس کے لیے باقی رہ گئی ہے. ایک اور بہت اہم ایشو پارٹیشن پلان کے تحت جو ہے نا جب خزانہ تقسیم ہوا تو اس میں پاکستان کے حصے میں 55 کروڑ کی جو ہے وہ حصہ آیا اس وقت کے لحاظ سے، 55 کروڑ انڈین روپیز پر ہیپس، اور برٹش اس وقت جو بھی سکہ چل رہا تھا
وہ 55 کروڑ روپے بھی انڈیا نے دبا لیے، وہ ہمیں نہیں دیے انہوں نے. اور اس چیز کے جواب میں گاندھی جی نے اپنا ایک سمجھ لو بھوک ہڑتال کر دی، جس کے جواب میں ان کے ایک ایکسٹریمسٹ جو کہ یہی آر ایس ایس کا ہی جو ہے نا وہ فاؤنڈنگ فادرز میں سے ایک تھا، وہ نتھو رام گوڈسے، جس کو یہ لوگ آج بھی ہیرو مانتے ہیں. گاندھی جی کو یہ لوگ جو ہے نا شیم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے. اور نتھو رام گوڈسے کو، جس نے گاندھی جی کو پوائنٹ بلینک سے گولیاں ماری اس زمانے میں، یعنی انہوں نے اپنے باپو کو جو ان کا فاؤنڈنگ فادر تھا اس تک کو گولیاں ماری. یہ ہے انڈیا کا اصل چہرہ. اور یہ پھر کہتے ہیں سیکولر نیشن، اور یہ اتنی سی وہ چیز نہیں برداشت کر سکتے. ٹھیک ہے نا، اس نے حق کی بات کی کہ بھائی پاکستان کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، انہوں نے اس کی چیز کے اوپر ان کو جو ہے گولی مار دی. اچھا، میں تو ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ بھائی اگر آپ نتھو رام گوڈسے کو اتنا ہی مہان مانتے ہو تو بھائی گاندھی جی کا جو ہے نا وہ مجسمہ وہاں سے ہٹا دو، ان کے راشٹرپتی بھون کے سامنے سے اور سپریم کورٹ کے سامنے سے، اور اسی نتھو رام گوڈسے کا مجسمہ لگا دو، اور کرنسی نوٹ کے اوپر سے گاندھی جی کی تصویر ہٹا کے گوڈسے کی تصویر لگا دو. تو دوستو ٹاپک طویل ہوتا جا رہا ہے، میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں، آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اگر موقع ملا تو اس کو مزید اس کو ایلیبوریٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.